اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیہ کریمہ کی تلاوت ہمیشہ غم، حزن، مصیبت پر جب کوئی پیارا بچھڑتا ہے تو اللہ کا فرمان، اس کا عہد پڑھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو اسی ضمن میں آج اس بی بی کا دنیا میں وصال ہے، شہادت ہے، وفات ہے، جس کا نام تو فاطمہ بنت حزام بن خالد بن عامر بن ساسا الکلابیہ ہے، جس کی والدہ کی طرف سے نسبت یہ ہے کہ فاطمہ بنت ثمامہ بن سہل بن عامر بن مالک بن جعفر کلابیہ، تعارف سے حسب و نسب سے کلابیہ خاندان کی وہ مستور ہے، معروف بی بی ہے۔ نام فاطمہ ہے لیکن معروف جو ہے وہ ام البنین ہے۔ یہ ام البنین کب اور کیسے نام حاصل ہوا، اس میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائی تو جب والد نے اس کا نام فاطمہ رکھا، ساتھ ہی اس نے کنیت ام البنین رکھی، تو ہمیشہ بی بی کو ام البنین کے نام سے بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا۔ ایک نہیں، جب شادی ہوئی فاطمہ بنت حزام کی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، تو اس وقت بی بی نے فرمایا یا علی مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلانا۔ کہا کیوں، آپ کا نام فاطمہ ہی تو ہے، تو کیا کہوں؟ کہا جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہو تو حسن اور حسین وہ جب فاطمہ کا نام سنتے ہیں تو ان کو اپنی والدہ یاد آتی ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ تو مجھ فاطمہ بنت حزام سے یہ برداشت نہیں ہوتا، تو امیر المومنین نے بی بی کو یہ کنیت عطا کی، ام البنین۔ دوسری کنیت ہے ام العباس۔ جب جناب عباس 26 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد بی بی کا نام، کنیت جو تھی وہ مشہور ہوئی ام العباس۔ بی بی کا لقب تھا باب الحوائج۔ باب الحوائج کب بنی؟ جب 61 ہجری کے بعد 4 بیٹے شہید ہوئے اور ساتھ امام حسین کی شہادت ہوئی۔ وہ بیٹے چاروں کے چاروں جو تھے وہ امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئے۔ تو اس وقت بی بی کبھی بھی اپنے بچوں کو یاد کر کے نہیں گریا کرتی تھی، بلکہ جب بھی گریا کرتی تھی تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے بی بی گریا کرتی تھی۔ ہمیشہ امام حسین کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ اسی سبب سے اللہ نے کہا ام البنین آپ نے حسین پر گریہ کیا ہے، جا میرا وعدہ ہے
کہ جو انسان بھی آپ کا مجھے واسطہ دے گا میں اس کا رد نہیں کروں گا، بلکہ اس کی دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ تو اس وجہ سے امام حسین پر گریہ کرنے کی وجہ سے بی بی کو منصب ملا، لقب ملا باب الحوائج کا۔ بی بی کا ظہور ولادت جو ہے وہ 4 یا 5 ہجری کو ہوئی، اور بی بی کا جب عقد ہوا وہ تقریباً اس وقت 18 سال کی یا 19 سال کی بی بی کی زندگی مبارک تھی، سن مبارک تھا۔ جو پہلا بیٹا پیدا ہوا وہ 26 ہجری کو ہوا۔ بی بی نے ساری زندگی اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت و پرورش کی، اور آپ نے بچوں کو ایک ہی تربیت دی کہ آپ نے اولاد فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ کی اولاد کی خدمت کرنی ہے۔ تو آج 13 جمادی الاخر ہے، جمادی ثانی ہے، تو صبح کا وقت تھا، تو جناب عبید اللہ ابن عباس جو مولا عباس کے بیٹے تھے وہ روتے ہوئے آئے، کہتے ہیں بھائی میرے مولا میری دادی دنیا سے چلی گئی ہے، میری دادی کے وصال ہو گیا ہے۔ ایک تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی کو دنیا سے کیسے گئی، کس سبب کے ساتھ گئی، تو صاحب کتاب نے لکھا ہے جب بی بی کربلا کے بعد جنت البقیع میں جایا کرتی تھی تو اس وقت حسین کی مظلومیت کو بیان کرتی تھی، تو مروان کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے بی بی کو زہر دلوایا، زہر کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون ولعنۃ اللہ علی اعداء من الاولین والآخرین والحمد للہ رب العالمین۔